بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی و تاریخی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دعوت کا پرچم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا تھا کہ اسلام عمل، دعوت اور جہاد کا دین ہے۔ جب تک انسان اپنی جان، مال اور سب کچھ اللہ کے حوالے نہیں کر دیتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسلامی دعوت کے لیے آپ بڑے متحرک تھے۔ آپ کی دعوت میں بڑی برکت تھی، جہاں جاتے اثر انداز ہوتے اور اسلام کا عظیم فائدہ ہوتا۔ یہ کوئی وقتی تحریک و جذبہ نہ تھا جو جلد ہی مضمحل ہو جاتا، بلکہ اسلام کے لیے آپ کی جد و جہد اور نقل و حرکت تا دم وفات باقی رہی۔ کبھی تھکے نہ کمزور پڑے، نہ اکتاہٹ محسوس کی اور نہ عاجز آ کر بیٹھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کا پہلا ثمرہ مقدس ترین ہستیوں کا مشرف اسلام ہونا تھا۔ وہ ہستیاں یہ تھیں: زبیر بن العوام، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہم۔ آپ ان صحابہ کرام کو الگ الگ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ یہ لوگ پہلے ستون تھے جن پر اسلامی دعوت کی عمارت قائم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کا پہلا سبب تھے۔ ان نفوس قدسیہ کے ذریعہ سے اللہ نے آپ کی نصرت و تائید فرمائی۔ مرد و خواتین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ تمام کے تمام اسلام کے داعی و مبلغ تھے۔ ان کے ساتھ السابقون الاولون کی جماعت آگے بڑھی، ایک ایک دو دو مختصر جماعت۔ یہ اپنی قلت تعداد کے باوجود دعوت اسلامی کا لشکر تھے، اسلامی رسالت کا قلعہ تھے۔ اسلامی تاریخ میں ان کے مقام کو کوئی نہ پہنچ سکا۔ اسلامی دعوت کے سلسلہ میں صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان پر توجہ دی تو اسماء، عائشہ، عبداللہ، آپ کی بیوی ام رومان، آپ کے خادر عامر بن فہیرہ مشرف اسلام ہو گئے۔ صفات حمیدہ اور اخلاق کریمہ کا جو آپ کی شخصیت کا جز لا ینفک ہو چکے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچنے میں اہم رول رہا۔ قوم قبیلہ میں آپ کے پاس اخلاق کا عظیم سرمایہ تھا۔ قوم کے سبھی لوگ آپ کے گرویدہ تھے، آپ سے ان کو محبت تھی۔ آپ انتہائی نرم خو تھے، قریش کے نسب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور اس فن میں یکتا تھے۔ قابل احترام رئیس و جود و سخا کے مالک تھے۔ مکہ میں ضیافت کا جو اہتمام آپ کرتے تھے، اس میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ انتہائی فصاحت و بلاغت کے مالک تھے۔ یہ اخلاق عالیہ اور صفات حمیدہ دعات و مبلغین اسلام کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ورنہ ان کی دعوت صدا بہ صحرا ہوگی اور راکھ میں پھونک مارنے کے مترادف ہوگی۔ صدیق کی سیرت طیبہ آپ کے فہم اسلام کی تفسیر ہے اور اس بات کی آئینہ دار ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں کس طرح نافذ کیا تھا۔ آپ کی سیرت اس قابل ہے کہ ہمارے علماء و مبلغین لوگوں کی دعوت و تربیت میں اس کو اسوہ بنائیں۔